ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام رواہ البخاری۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ فتنوں کا دور ہے۔ حرص و طمع اور افراط زر کی خواہش اکثر لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر چکی ہے۔ لوگوں کی مصروفیات زندگی نے اس قدر وسعت اختیار کر لی ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کسب زر میں لگے ہوئے ہیں۔ گویا ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں کہ جس دور کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ انہیں حلال کمایا یا حرام کمایا۔ سامعین کرام، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے مال و زر کی کوشش کرنی چاہیے۔ قیامت کے قریب انسان اپنے پاؤں کو اس وقت تک ہلا نہ پائے گا جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ سیدنا ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناه۔ قیامت کے روز انسان اس وقت اپنے پاؤں کو ہلا نہیں پائے گا جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے کہ اس کو جوانی دی گئی تھی، عمر دی گئی تھی، کہاں کھپا کر کے آیا تھا۔ وعن علمه فيما فعل، اسے علم دیا گیا تھا کتنا عمل کر کے آیا تھا۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا وعن ماله من اين اكتسبه فيما انفقه، مال کمایا تھا کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا۔ ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے اسے۔ سامعین کرام، سود سے بچنا چاہیے، اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ جہاں تک سود کی مضرتوں نقصانات اور اس کی حرمت کی حکمتوں کی بات ہے تو جب کتاب و سنت اور معاشرے میں اس سے مترتب ہونے والے اثرات پر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سود سے بہت سارے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ سود انسان کے لیے لعنت کا باعث ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے گواہ بننے والے پر، اس لیے لکھنے والے پر۔ فرمایا ہم سواء، سب برابر ہیں۔ دوسرے مقام پر صحیح مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا ابو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہداہ اذا علموا به ملعون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ۔ قیامت کے روز تک یہ جاننے کے باوجود کہ سود کھانا، کھلانا، گواہ بننا، لکھنا یہ لعنت کا باعث ہے، آج سے فرمایا اگر جانتے ہوئے بھی ایسا کرے گا تو قیامت تلک کے لیے وہ لعنتی شخص ہے۔ سود کا دوسرا اور بدترین نقصان وہ یہ ہے کہ سود انسان کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے محفوظ رہیے۔ پہلا کیا ہے؟ الشرک باللہ والسحر وقتل النفس الذي حرم اللہ الا بالحق۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہمارے اس موضوع کے ریلیٹڈ ہے وہ ہے کہ اکل الربا، سود کھانا، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ سود انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ سود سے بچنا چاہیے، سود جیسی بیماری سے محفوظ رہنا چاہیے۔ جو انسان سود سے محفوظ رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان قیامت کے دن ایک اچھے مقام پر ہوگا۔ اس لیے ہمیں سود سے بچنا چاہیے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔